نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ باتوں باتوں سے برائی کو ظاہر کر دیا جائے، الا من ظلم، مگر مظلوم کر سکتا ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی اللہ غیبتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم غیبت کر سکتا ہے، لیکن کس کے آگے؟ ہر بندے کے آگے نہیں کہ کسی کو ذلیل کر دے، صرف اس کے آگے جو ظالم کے ظلم کو روک سکے۔ یہ اپنی فیملی کا کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات صرف چسکے لگانے کے لیے، کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے باتیں کرتے رہنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم بھلائی کو ظاہر کر دو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو گے، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت والا۔ یعنی یا تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو، تو پھر کیا ہوگا کہ اگلا تمہارا دوست بن جائے گا، یا تم اس کے حق میں دعا کر دو، اعلانیہ یا چھپے، یا تم اس کا بدلہ لے لو، یعنی اس نے گالی دی ہے تم بھی گالی دے دو۔ لیکن دیکھو کہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ مشرکوں کو بھی روزیاں دے رہا ہے، حالانکہ وہ اسے مانتے ہی نہیں ہے، تو اللہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے، تو اللہ تمہارے اندر بھی معافی کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم تو بعض پر ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور ہم بعض کا کفر کریں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان ایک درمیانی سی راہ اختیار کر لیں۔ یعنی اللہ اور رسولوں میں فرق کیا؟ کچھ لوگ تو دہریہ قسم کے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں فلسفی کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہو پاتی ہے، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبیوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور جو اہل کتاب ہیں وہ ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اپنے نبی پر ایمان لائے، اور جیسے کہ یہود اپنے نبی پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ پر تو ایمان لائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف لکھے تھے۔ تو ان کا وہ جو ایمان ہے نا، کہ تورات کے بعض حصے کو تو مانا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہے انہیں نہ مانا، تو گویا یہ تورات پر بھی ایمان نہیں اور انجیل پر بھی ایمان نہیں، اور یہ جو درمیانی سی ایک راہ ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ بھی پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ یعنی کسی کو مان لینا، کسی کو نہ ماننا، کتاب کا بعض حصہ مان لینا، بعض نہ ماننا، تو اللہ کے ہاں یہ مان لینا بھی نہ ماننا ہی ہے، یہ لوگ بھی پکے کافر ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی اللہ اس لیے یہ آیتیں سنا رہا ہے کہ تم لوگوں نے بھی پورے دین اسلام پر ایمان لانا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے فرق نہیں کیا درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب دے گا انہیں ان کے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ کو کون سا ایمان پسند ہے؟ اللہ کے سارے رسولوں کو مانا جائے اور ساری کتابوں پر ایمان لایا جائے، لیکن جو عمل کے لیے کتاب ہے اب وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ باقی ساری آسمانی کتابوں کا جو مجموعہ ہے وہ سب اب کس کے اندر ہے؟ قرآن میں ہے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتاری جائے ان پر ایک کتاب آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو بے شک انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا، فقالو، تو انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرتاً، دکھا دے ہمیں اللہ ظاہر، فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے پکڑا بچڑے کو معبود اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، فعفونا عن ذلک،
ہم نے اس سے بھی انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا کیا. اب یہ ایک بہانہ ہی تھا یہود کا کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح تورات لکھی ہوئی، تختیاں لکھی ہوئی آئی تھیں، یہ قرآن لکھا ہوا کیوں نہیں آیا؟ اسے تو آپ بعد میں لکھواتے ہیں، آپ پر یہ وحی کی شکل میں کیوں آیا ہے؟ اگر یہ لکھا ہوا ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تورات تو لکھی ہوئی آئی تھی نا، تو کیا تم تورات پر پورا ایمان لے آئے تھے؟ لیکن اس وقت بھی تم نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم جب تک اللہ کو ظاہر میں نہ دیکھ لے ہم نہ مانیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر تورات جو لکھی ہوئی آئی تھی، تم نے بچڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی جبکہ وہ لینے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ تمہارا یہ ایمان ہے. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم، ان سے وعدہ لینے کے لیے. وقلنا، اور ہم نے کہا لہم ان کے لیے، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرو. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے لیا ان سے ایک پکا وعدہ. یعنی یہ ان کی لکھی ہوئی تورات پر کہ جب تورات تو اتر آئی تھی اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ جو ہے ایک شہر کو فتح کرنا ہے، شام کی ایک بستی کو، شام کے علاقے کو، اور اس کو فتح کر کے سجدہ ریز ہو کے جانا ہے. یہ تمہارا ایمان تھا کہ تم سجدہ ریز ہونے کی بجائے گھسیٹ گھسیٹ کے گئے اور گندم گندم کہتے ہوئے تم وہاں پر گئے، اور پھر ہفتہ کے دن کے احکامات میں تم نے جو کچھ کیا، یہ تمہارا ایمان ہے. فبما نقضهم میثاقهم، پس بوجہ ان کا اپنے وعدوں کو توڑ دینے کے، وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، وقولهم، اور ان کا یہ کہنا، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر وہ ایمان نہ لائیں گے مگر تھوڑے. یعنی ان کے یہ جو جرائم ہے یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اب اس کے اندر قرآن کی باتیں نہیں جا سکتی، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، لیکن اپنی برائی کو اچھائی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے تو دل پردے میں ہے، ہمارے اندر تورات اتنی آ چکی ہے کہ اب کوئی اور بات اس کے اندر نہیں آ سکتی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کفر کرنا اور ان کا یہ کہنا، علی مریم، اوپر مریم کے، بہتانن عظیمہ، بہتان بہت بڑا. یعنی ایک ان کی یہ بھی وجہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگنے کی کہ انہوں نے سیدہ مریم جو کہ پاک دامن تھی ان پر زنا کی تہمت لگا دی. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے اسے سولی نہیں دیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہیں شبہ ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، البتہ بیچ شک کے ہیں اس سے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر قیاس رائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور انہوں نے اسے یقینی قتل نہیں کیا. اور پھر ان کا یہ جھوٹ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک روشن دان سے آسمانوں پر اٹھا کے لے گئے، اور وہ جو بندہ عیسیٰ کو نکالنے آیا تھا جیل سے، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ کی بنا دی. اس نے باہر جا کے جب یہ کہا کہ عیسیٰ تو اندر نہیں، لوگوں نے کہا تو ہی عیسیٰ ہے، اور اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا. اور پھر ان کے جو اختلاف اور دین اسلام کے اندر جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اپنی کتابوں کی موجودگی میں بھی یہ قیاس رائیوں کے پیچھے ہیں. اصل کتاب تو انہوں نے پڑھ کر نہیں دیکھی. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور اس عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، قبل موتہ، اس کی موت سے قبل. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید مینار میں نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ تمہاری امامت نہیں کریں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جو ہے وہ عیسیٰ کا بھی امام ہوگا۔ اور پھر اس وقت سارے اہل کتاب جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان تو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف، یہودیوں عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر اس ظلم کی وجہ سے جو ان یہودیوں نے کیا، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں، وحلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کا اللہ کی راہ سے روک دینے کی وجہ سے کثیرہ اکثر کو، یعنی ان کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، حالانکہ یہ تورات میں نہیں نازل ہوا تھا، انسان اپنے اوپر خود پابندیاں لگا کے سختیوں میں آ جاتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ نے چوتھے سپارے میں پڑھا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یعقوب علیہ السلام کو تو ہو سکتا ہے تبھی کوئی کراہت ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ پیتے ہو، لیکن انہوں نے سمجھا شاید حرام ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح گائے کی، بکری کی چربیاں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیں، اللہ نے نہیں کی تھی، انسان بعض اوقات وہم میں آ کے نہ اپنے آپ کو اور ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے پکڑ لیا سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کا لوگوں کے مالوں کو کھا لینا، بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ اور پھر یہ اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کی بجائے سود خوری اور حرام خوری کو ترجیح دی، اور حرام کے جو اثرات انسان کی طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں نا، کبھی وہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا، اسی لیے تو ہمیں حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ اگر جنت لینی ہے نا اور تمہارے کوئی عمل قبول ہونے چاہیے اگر اللہ کے ہاں، تو حلال مال کھاؤ اور حلال چیز سے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن مضبوط علم والے، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ عن قریب ہم ان کو دیں گے اجر بہت بڑا، یعنی جو مضبوط علم والے ہیں، اور مضبوط علم انہی کا ہوتا ہے جو کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سنی سنائی باتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ تو اہل تورات میں جیسے عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے علماء تھے، اور ان کے حلقہ اثر کے جو لوگ تھے انہوں نے اصل تورات کو خود سے پڑھ رکھا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس تورات کے مطابق انہوں نے پہچان لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ مضبوط تھا، پھر وہ اس کتاب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃیں ادا کیں، یہ لوگ مومن ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا، ایک اپنی شریعت پر عمل کرنے کا، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولادیں، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، یعنی انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہی کے جو طریقہ کار پہلے نبیوں پر تھے وہی طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پہلے پہل جو وحی تھی وہ سچے خواب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی
پسند آنے لگی. آپ کئی کئی راتیں غار حرا میں رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے. پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور توشہ لے کے آپ غار حرا میں چلے جاتے. آپ اسی تنہائی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو پکڑا اور کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حارث بن ہشام نے پوچھا آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹے کی جھنکار کی مانند آتی ہے اور یہ وحی میرے اوپر بہت سخت ہوتی ہے. جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد ہو جاتی ہے تو یہ وحی موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ ایک بندے کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی آتی اور وحی ہٹتی تو آپ کے ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ نکلتے. یعنی یہی طریقہ کار پہلے نبیوں پر بھی تھا، آپ پر بھی یہی طریقہ کار ہے، تو انکار کی سمجھ نہیں آتی. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر زبور کا اس لیے کیا گیا کہ زبور بھی لکھی ہوئی نہیں آئی تھی. زبور پر تو تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے، تو قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور کئی رسول ہم نے انہیں بیان کر دیا علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا لم نقصصهم علیکہ، اور کئی رسول ہم نے آپ پر انہیں بیان نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یعنی اس قرآن میں جتنے رسولوں کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا آپ کی امت کو اتنے ہی رسولوں کا پتہ ہے. اور جو بیان نہیں ہوئے، مثلا 1,24,000 اگر پیغمبر آئے ہیں تو جو بیان نہیں ہوئے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، اور یہ شکل معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا ہوئی تھی. رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. رسول آگے، خوشخبری مل گئی، جنت سے ڈرا دی، جنت کی خوشخبری سنائی، جہنم سے ڈرا دیا. قرآن آ گیا، ہر ایک کے گھر میں ہے، اب حجت تمام ہو گئی. کوئی روز آخرت یہ نہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہ چل سکا. اللہ کہے گا قرآن بھی تھا، نبی بھی آئے تھے، کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ کیوں نہیں سمجھا میرے احکامات کو؟ میں نے اتنی عمر دی، اتنی لمبی زندگی دی، دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہے. تو اس لیے کسی کا کوئی حجت، کوئی جھگڑا اللہ کے ہاں سنا نہ جائے گا قرآن اور رسولوں کے آنے کے بعد. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اس نے اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ. یعنی یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اس بات پر اللہ گواہ ہے، اور فرشتے چونکہ مدبرات امر ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. اور اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ جب مکر و فریب ہوتا غیروں کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کر دیتے، اور پچھلے حالات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے. قرب قیامت کی علامات جو آج ہم کچھ سچی ہوتی دیکھ رہے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں، سب سچی ہو رہی ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کس کا علم ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یعنی ایک تو خود کافر ہوئے، پھر حسد اتنا کہ دوسروں کو بھی کفر کی طرف بہکانے میں انہوں نے کوششیں کی، یعنی اسلام کا رستہ روکا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے دے، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق کی حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا خیر لکم پھر ایمان لے آؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے فإن للہ ما فی السماوات والارض تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا یعنی ہر طرح کے انسانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم نہ تم غلو کرو اپنے دین میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق ہی پہلے غلو کو سن لیں غلوف کہتے ہیں کہ ایسی بات جو عقل میں بھی نہ آئے اور ایسا مبالغہ جو عقل میں نہ آئے اور یہ افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور تفرید کی طرف بھی اور عیسائیوں کا غلوف کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر بلند مقام دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے اتنا گھٹایا کہ انہیں نبی بھی نہ مانا اور نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا تک کہہ دیا جبکہ مسلمان درمیانی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کا رسول ہیں وکلماتہ اور اس کا کلمہ کن ہے القاہا الی مریم جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا وروح منہ اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے فآمنوا باللہ ورسلہ تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاثہ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے انتہو باز آ جاؤ خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تو ایک ہی معبود ہے سبحانہ وہ پاک ہے ان یکون لہ ولد کہ اس کی کوئی اولاد یا اس کا کوئی بیٹا ہو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز یعنی تثلیث کے عقیدے سے بھی باز آ جاؤ کچھ لوگوں نے عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے یعنی عیسیٰ اور مریم اور اللہ مل کر ایک خدا پھر پورا ہوتا ہے نعوذ باللہ اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے کہا اللہ اکیلا ہے اور اولاد ہونا اس کو جائز یا زیب نہیں دیتا لن یستنکف المسیح ہرگز انکار نہ کریں گے مسیح عیسیٰ ان یکون عبد اللہ کہ وہ ہوں بندے اللہ کے وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو کوئی انکار کرے گا اس کی عبادت سے ویستکبر اور وہ تکبر کرے گا فسیحشرہم الیہ جمیعا تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں اپنی طرف تمام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی میں آر نہیں عیسیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انجیل مقدس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جو عبادت کرتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا اسی طرح مقرب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر نہیں سمجھتے اور رسولوں کا سب سے بڑا مقام کیا ہوتا ہے عبدہ ورسولہ کہ وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وہ ان کو ان کے اجر پورے دے دے گا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا واستكبروا اور انہوں نے تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وہ ان کو دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار تو بندہ اسی وقت معزز ہوتا ہے جب وہ بندگی کو اختیار کرتا ہے اور صرف کس کی بندگی کرتا ہے اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے تو اور اس سے تکبر نہیں کرتا اس سے وہ مانگتا ہے تو اللہ ان کو ان کے اجر بھی دے گا اور کچھ زیادہ بھی اللہ ان کو عطا کرے گا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے اتارا تمہاری طرف ایک کھلا نور یعنی کھلا نور کیا ہے یہ قرآن ہے اور یہ ایسی برہان دلیل ہے کہ جس کو سن کر ایک ایسی دلیل جو مخالفین ہے وہ لاجواب ہو جائیں قرآن ایسی ہی دلیل
دلیل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دے گا۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرون، اگر مرد کلالہ ہو، حالانکہ وہ مر جائے، لیس لہ ولدن، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اختن، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، فلہ نصف ما ترکا، تو وہ اس کا آدھے ترکے کی وارث ہے۔ کلالہ کو پہلے سنیں، یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا، وہ مرد یا وہ عورت کہ جس کے اوپر جو ہے والدین نہ ہو اور نیچے اس کی اولاد نہ ہو، تو وہ اکیلا ہوتا ہے، اطراف میں اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بندہ صاحب جائیداد ہو، مر جائے، تو اگر اس کی ایک ہی بہن ہو تو وہ اپنے بھائی کلالہ بھائی کی آدھے ترکے کی وارث ہوگی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر عورت مر جائے تو اس کا بھائی جو ہے اس کے سارے ترکے کا وارث ہوگا، اگر اس کی اولاد یعنی جانے والی عورت کی اولاد نہ ہو تو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ، اور اگر وہ ہوں دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ، تو ان کے لیے دو تہائی ہے، یعنی اگر دو ہی بہنیں ہوں تو پھر دو تہائی کی وارث ہے، مما ترک، اس سے جو وہ آدمی ان کا بھائی چھوڑ جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی یعنی زیادہ ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کے لیے برابر دو بیٹیوں کے حصہ ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، أَن تَضِلُّوا، ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلے بھی کلالہ کی جو آیت تھی وہ اخیافی بہن بھائیوں کے لیے تھی، یہ جو کلالہ کی آیت ہے یہ سگے بہن بھائیوں کے لیے ہے جہاں ماں اور باپ ایک ہوتے ہیں، یا وہ سوتیلے بہن بھائی کہ جن میں باپ تو ایک ہی ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو یہ ان کی میراث کی تقسیم ہے۔ لیکن اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، سوتیلوں کو اس وقت ملتا ہے جب اس کا اپنا کوئی حقیقی یا سگا بہن بھائی نہ ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کیا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر سب چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو تمہیں پڑھ کر حرام کیے گئے ہیں، غیر محل الصید، نہ حلال جاننے والے شکار کو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ یعنی چونکہ یہود بڑی عہد شکن قوم تھی، اور عہد شکنی کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے، اس لیے اے مومنو تم وعدوں کو پورا کیا کرو تاکہ تم مومن بن سکو۔ اور سب چرنے والے جانور جو ہیں یہ تم پر حلال ہیں، اور ان میں گائے، بکری، اونٹ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو تمہیں پڑھ کے گھریلو گدھا پڑھ کے سنا دیا گیا کہ وہ حرام ہے، اس لیے وہ جانور جو پڑھ کے سنائے گئے ہیں وہ حرام ہے۔ ہر کچلی سے شکار کرنے والا جانور حرام ہے، شیر، چیتا، اور ہر پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے سے کوا، چیل، یہ بھی حرام ہے۔ اور حالت احرام میں شکار کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ولا الحج، اور جانور قربانی کے، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جنہیں پٹا ڈال دیا گیا ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو بیت اللہ کو آتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی اور فضل تلاش کرتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حالت حرام سے نکل جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روک دیا ہے مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی اور تقوی
بیتقوا کے کاموں پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے شعار ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ جو جانور قربانی کے ہیں، اگر تو کوئی دوسرا جانور موجود نہیں تو سواری کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو لوگ آتے ہیں بیت اللہ کو، کتنا ہم لوگ حاجیوں کا احترام کرتے ہیں کہ یہ حج کو ہو کر آئے ہیں، تو اسی طرح ہر انسان کی جان، مال، عزت ہر وقت ہمارے اوپر حرام ہے۔ اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، چونکہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ داخل ہونے میں پابندی لگا دی۔ مسلمان نہ حج کر سکتے تھے، نہ عمرہ کر سکتے تھے، حدیبیہ کے سال بھی روک دیا، سوائے قضاء عمرہ کے۔ فتح مکہ تک یہ پابندی قائم رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے دل میں یہ خیال اب آ سکتا ہے کہ اب تم پاور ہو تو یہ قافلے جو کافروں کے گزر کے جاتے ہیں تمہارے پاس سے کعبہ کو، تم انہیں روک دو اور زیادتی کرو، تو ایسا نہ کرو، چلیں ان کی زندگی میں جو نیکی کا حصہ ہے اس میں ان کے ساتھ تعاون کر دو۔ نیکی کا حصہ، نیکی کے کام میں کسی کافر کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نیکی کا کام ہے، لیکن اگر برائی کا کام مسلمان بھی کرے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ہو۔ اچھا جی، اس کو پہلے سن لیں۔ مردار آپ سب کو پتہ ہے کہ مردار جو ہے، بکرا ویسے تو حلال ہے، مر جائے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت جو خون رگوں سے بہتا ہے وہ حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس پہ غیر کا نام آ جائے وہ بھی حرام ہے۔ مثلا جیسے عیسائی عیسیٰ کا نام لے کے بکرا ذبح کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو پھر وہ بکرا جو ہے وہ حلال ہوگا۔ چلیں، بکرا تو ذبح ہوتا ہے لیکن کھیتی اور کھیر تو ذبح نہیں ہوتی نا، اس لیے اگر کھیر کے اوپر یہ ہو کہ یہ جی امام جعفر صادق کے نام کی ہے تو وہ کھیر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 11ویں شریف جو ہے وہ کس کے نام کی؟ بڑی مشہور بات ہے جی، عبد القادر جیلانی کے نام کی، تو ظاہر ہے عبادت میں غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا، نام صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اس لیے غیروں کے نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ امام ضامن ہو یا وہ بی بی فاطمہ کی سہنک ہو یا لڈو ہو یا جو کچھ بھی ہو، یا وہ سیدو صاحب کا بکرا ہی کیوں نہ ہو، وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، والموقوذۃ، اور لاٹھی سے مرا ہوا جانور، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کے مرا ہوا، والنطیحۃ، اور جسے سینگ لگ جائے، یعنی مرنا کسی بھی شکل میں ہو، مر جائے تو وہ مردار حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے درندے کھا لیں، الا ما ذکیتم، مگر جسے تم پاک کر لو، یعنی کتے نے منہ مارا مرغی کو، مرغی ابھی زندہ ہی ہے اور اسے تم ذبح کر لو تو وہ مرغی کیا ہے؟ وہ پھر حلال ہوگی، لیکن اگر مر گئی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہوگی۔ وما ذبح علی النصب، اور جسے آستانوں پر ذبح کر دیا جائے، اور آستانہ کوئی بھی ایسی بات جہاں لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ وہاں جا کر ذبح کرنے سے اولادیں مل جاتی ہیں یا نفع مل جاتے ہیں یا نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، وہ چیز آستانہ ہوتی ہے، وہاں جا کر اگر کوئی ذبح کرے گا تو اس میں غیر کی شرکت ہو جائے گی نا، اس جگہ کی شرکت، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرک کے زمرے میں نہیں قبول کرتا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمتوں کے حال معلوم کرو تیروں کے ساتھ، یعنی فال گیری، گنڈے، نقش، کتنے بھی جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانیاں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی آج دین اتنا غالب آ چکا ہے کہ کافر تمہارے دین کو دوبارہ شکست دینے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فمن اضطر فی مخمصۃ، تو جو کوئی مجبور ہو جائے بیچ بھوک کے، غیر متجانف للاسم، نہ جھکنے والا ہو گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے
والا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا کہ آج کے دین مکمل ہو گیا، اور اسی کے 2-2.5 مہینوں کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ قرآن کی آپ کہہ لیں آخری آیت، آخری حکم ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہاں اتری، یہ عرفہ کا دن تھا، 10 ذو الحجہ تھا، اور یہ جمعے کا دن تھا۔ دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں کہیں اور سے کچھ اس کے اندر درآمد کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں انگریزوں سے کچھ لینا ہے، نہ کسی جمہوریت سے، یا نہ اشتراکیت سے، یا نہ کمیونزم سے، ہمیں کسی قانون سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمارا قرآن مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب جو کوئی مجبور ہو جائے، وہ گناہ میں ملوث ہونے والا نہ ہو، لیکن جان بچانے کے لیے وہ تھوڑی سی حرام چیز اگر کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم سدھاتے ہو اپنی شکاری کتوں کو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو اس سے جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ فکلوا مما امسکنا، تو تم کھا لو اس میں سے جو یہ شکاری کتے روکیں، علیکم تم پر، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی وہ کتے جنہیں تم سدھا لیتے ہو وہ تمہارے شکاری کتے ہوتے ہیں، جب ان کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑا کرو۔ اسی طرح جب تم شکار کے لیے اپنا تیر چھوڑو تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے شکار کو روک دیں تو اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے ہیں، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب کا، اور چونکہ اہل کتاب میں سے ہمارے ارد گرد عیسائی ہی ہوتے ہیں تو ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو، لیکن کن شرائط کے ساتھ کہ اگر گوشت ہے تو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو۔ لیکن اگر ان کے دسترخوان پر شراب اور سور ہے تو پھر وہاں کھانا تو درکنار، ان کے برتن بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن کرسمس کا کیک حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کیک کیا کہہ کے کٹتا ہے، آج اللہ کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، اور یہ قل هو اللہ احد کے بالکل خلاف بات ہے، اس لیے مسلمانوں پر وہ کیک جو ہے وہ حرام ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومنہ عورتوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن اہل کتاب عورتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی مومنہ عورتوں سے جو پاک دامن ہو نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کتابیہ عورت سے کس شرط کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان کا جائز ہے؟ جبکہ وہ کتابیہ عورت، عیسائی عورت یا یہودی عورت وہ پاک دامن ہو، اس شرط کے ساتھ، اور اگر پاک دامن نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اجازت جو ہے وہ رخصت آپ کو نہیں مل سکتی، تو بہتر یہی ہے کہ مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، محسنینہ قید نکاح کو لانے والے، غیر مصافحینہ نہ کہ شہوت پوری کرنے والے، ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی دوستیاں پکڑنے والے۔ یعنی ان لوگوں سے بھی نکاح حق مہر دے کر ہوگا، اور وقتی نکاح نہیں ہوں گے بلکہ یہ مستقل طور پر نکاح ہوگا، اور چھپی دوستیاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بچی مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ بچی کی مرضی جو ہے وہ پوچھی جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بچیاں چھپی دوستیاں بھی کرتی نہ پھریں۔ ہاں اگر آپ کو ایک رشتہ پسند نہیں، اب آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں، پھر آپ دوسرا بتائے تو وہ کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی بتا سکتے ہیں، لیکن چھپی دوستیاں جو ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو بے شک ضائع ہو گیا اس کا عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے
اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا اور اگر تم جنبی ہو، فطہروا تو تم پاک ہو جاؤ، وان کنتم مرضی اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھو رکھا ہو، فلم تجدوا ماء تو نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لیا کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تم اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ کر ڈالے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیکن وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی نماز کے لیے آنا ہے تو پھر تمہیں وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اگر وضو کے لیے یا قضاء حاجت سے آئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھو رکھا ہو، پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم ہے، اور تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے اور فالتو مٹی اڑا کے بسم اللہ پڑھ کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر اور پھر منہ پر ہاتھ پھیر لینے سے یہ تیمم وضو اور غسل دونوں ہو گئے۔ اور وضو آپ سب کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ تحقیق کریں، یہ گردن کا مسح اور بازوؤں پہ ایسے ہاتھ پھیرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں پر یہ بات نہیں لکھی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ اور اس کا وعدہ یاد کرو وہ جو اس نے تمہیں دیا، بہی ساتھ اس کے، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ یعنی یہ ابتدائی حالات تھے، اور مدینہ کے اندر بھی ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، جنگ بعاث، انصار کے دو قبیلوں میں، اوس اور حزرج میں، اور وہ چھٹکارا چاہتے تھے، اور اوس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کا موسم ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نیا نیا معاملہ تھا، آپ لوگوں کو جا جا کے کہتے کہ یہ اسلام ہے اسے قبول کر لو، تو مینا کے اندر اوس کے 5-6 لوگ آپ کو ملے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی، تو ایک ذہین آدمی بیچ میں کہنے لگا ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے تھے کہ قریش مکہ سے کہیں کہ ہماری جنگ بندی کرائی جائے، کوئی اصول ہونے چاہیے، لیکن انہیں امید کی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئی، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ 5-6 لوگ، پھر ان کی وجہ سے یہ جب مدینہ گئے تو خزرج کے کچھ لوگ اور مسلمان ہو گئے ان کی تبلیغ کی وجہ سے، اور پھر اگلے سال جب حج آیا تو اس وقت یہ 12 کے قریب لوگ تھے اوس اور حزرج کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے ان سے ایک بیعت لی تھی جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور اس میں ان صحابہ سے کیا بیعت لی گئی تھی کہ امیر کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہمیں تنگی ہو یا آسانی ہو، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، یا آپ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح ہی کیوں نہ دے دیں، ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ کسی کو بھی ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیں گے ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے، حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اسی عہد کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، الی اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی یہ تقوی کے بہت قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی مومنین کو حکم دیا گیا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو نا تو انصاف کی بات کیا کرو، اگرچہ کہ حق پر تمہارا دشمن ہے نا تو تم دشمن کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ وہ حق پر ہے، اور اگر اپنا بھائی تمہارا حق پر نہیں تو اس کے خلاف گواہی دے دو، جب تم ایسا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان
رحمان کے نزدیک ہوں گے، رحمان کے دائیں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہے، وہ جو اپنی رعایا میں اور اپنے اہل و عیال میں انصاف کی بات کرتے تھے، اور وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کی بات کرنے والا بادشاہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ ہم قوم، جبکہ ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے بند کر دیا، روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں مومن۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیبیہ کے سال آپ کو جب روک دیا گیا تو تنیم کے پہاڑ سے 80 کے قریب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے کہ آپ کو غافل پا کے آپ کو پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب قائم کیا کہ مسلمانوں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، اور پھر آپ نے بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے مومن کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت پر ہی ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ بے شک پکڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیے ان میں 12 سردار، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، البتہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور انہیں قوت دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذلك منکم، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم لاکھوں میں تھی، اور جب عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹے تھے، گویا ان کے 12 قبائل تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کی نگرانی تو نہیں کر سکتے تھے، 12 سردار ان میں مقرر ہوئے کہ جو ان کی اخلاقی اور دینی حالت کو دیکھیں اور انہیں نیکی کی طرف رغبت کرتے رہیں، اور 4 کام ان کے سپرد کیے گئے تھے: نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رسولوں پر ایمان۔ بعد میں اور تورات میں یہ وعدے لیے گئے تھے کوئی بھی رسول آ جائے گا وہ اس کو قوت دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے دین پر ایمان لائیں گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس بوجہ ان کا اپنے وعدوں کو توڑ دینے کے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے انہیں لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کے موقع محل سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک حصہ جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ ہی آپ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پائیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاصْفَحْ، اور درگزر کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے ان 4 احکامات کو بھی پورا نہ کیا، اتنے ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے، اور اس کے بعد عہد شکنیاں، انبیاء کا قتل، دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ تورات کے اندر بھی انہوں نے تحریف کرنا شروع کیا، اور جو کچھ نہ کچھ تورات ان کو آتی تھی وہ بھی انہوں نے بھلا ڈالی اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی۔ اتنے خائن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ قاتلانہ حملہ جو ہے ان یہودیوں نے کیا۔
ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا به، تو ہدایت کو ایک حصہ بھلا گئے، فاغرینا بینہم العداوۃ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ بما كانوا یصنعون، ان قریب اللہ انہیں خبر دے دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی عیسائیوں میں اس کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ مابعد آنے والے نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے بھی انجیل کی پرواہ نہ کی، اور اللہ نے ان کے درمیان دشمنی، یعنی عیسائی بھی اور یہودی آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور پھر جو یہودیوں کے فرقے ہیں وہ بھی آپس میں دشمنی، اسی طرح عیسائیوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ ہاں جب اسلام کے خلاف جمع ہونا ہوتا ہے نا، کچھ وقتی طور پہ یہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ دلوں میں پھوٹ اتنی ہے نا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا اکثر، مما کنتم تخفون، وہ جو تم چھپا جاتے ہو، من الکتابی، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور اکثر چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت، اور وہ ایک کھلی کتاب ہے، یعنی قرآن۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہود جہاں جہاں غلطی کرتے تھے، جس کی ضرورت تھی آپ ان کو بتاتے تھے کہ بھئی رجم کا حکم تو رات میں ہے، تم نے اسے کیوں چھپایا، لیکن جہاں ضرورت نہ ہوتی آپ ہر وقت ان کو نہیں بتاتے رہتے تھے کہ یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی، یعنی قرآن، ہدایت کی کتاب جو ہے وہ آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، ہر اس شخص کو جس نے اس کی رضا کی پیروی کی ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اسی قرآن کے ذریعے ہی انسان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے سوائے قرآن کے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر ڈالے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ جو زمین میں تمام ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو، جیسے عیسائیوں میں جو فرقہ ہے آرتھوڈوکس، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے اندر ہی اللہ ہے، عیسیٰ بولتا ہے گویا اللہ بولتا ہے، گویا ان کے نظریات کیا تھے کہ عیسیٰ اللہ کا ظہور ہے، یا اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، یا مظہر نور خدا، یہ ساری باتیں یہ شرک ہیں، اور عیسائیوں کی طرح کا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو مظہر نور خدا بنا دیا جاتا ہے، اتنا بڑا بڑھا چڑھا کے۔ ہاں تو اللہ نے کہا، کتنی زبردست بات کی، اللہ نے کہا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، عیسیٰ کچھ کر سکتا ہے؟ یا سارے لوگ، یا اللہ عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر ڈالے، یا ساری زمین کو، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ یہ ہے جی توحید، عیسیٰ بھی کسی کو بچا نہیں سکتا، حالانکہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا نبی، تو ولی تو بعد میں آئے نا، اس لیے نبی اگر نہیں بچا سکتا تو مانگنا صرف کس سے چاہیے؟ لوگ کس کے ساتھ لگانی چاہیے؟ حاجت روا کون ہے اور مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، باقی سب جھوٹ ہے کہ وہاں سے بھی مل جاتا ہے، وہاں سے بھی مل جاتا ہے، ہاں سجدوں میں ملتا ہے، نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو اس میں عیسیٰ کا کون سا کمال ہے؟ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اما حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، وہاں پر تو ماں تھی ہی نہیں، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اور چوتھی صورت جو عام ہے، ماں باپ دونوں ہو، اللہ تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔
وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، اس کی مخلوق میں سے ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ اپنے منہ جو میاں مٹھو بنتے رہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ تم سارے جتنی بھی مخلوق ہے وہ بشر ہیں، اللہ کا کوئی بھی بیٹا جو ہے نہیں۔ ہاں محبوب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کر دیتا ہے تمہیں دین کی باتیں، علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور چونکہ تورات میں ایک نبی کے آنے کی بشارت تھی، انجیل میں، اور یہ انتظار کر رہے تھے، تورات والے سمجھتے تھے کہ ہم میں سے نبی آئے گا، اور انجیل والے سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے نبی آئے گا، لیکن نبی کہاں سے آ گیا؟ وہ مکہ میں سے اٹھا، اور اس وقت انہیں یہ حسد ہو گیا۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ تم کہو ہمارے پاس تو کوئی بشیر نذیر آیا ہی نہیں، 600 سال کا عرصہ گزر گیا، لو اب آ گیا بشیر اور نذیر، اور اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے اس بشیر اور نذیر پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنایا بیچ تمہارے نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تمہیں جو نہیں دیا گیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا، بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے، یہ بادشاہ بھی تھے یوسف علیہ السلام، ارد گرد کے علاقوں پر بھی بادشاہ تھی، یہ لوگ جب تک اللہ کے فرما بردار رہے ان کے پاس یہ چیزیں قائم رہیں، لیکن جو ہی انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر فرعون کے غلام بن گئے اور اس کے ہاتھوں پٹتے رہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، وہ جس کا فتح ہونا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پھر جاؤ گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ جب فرعون غرق ہو گیا، یہ صحرائے سینا میں اترے، تو وہاں پہ اللہ نے ان سے کہا کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا، اٹھو، لیکن ایسے نہیں ملے گا، جہاد کرو اور اس کو پالو اور ایڑیوں کے بل نہ پھر جاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک بڑی زبردست جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پہلے وہاں کے حالات کا سیاسی جائزہ تو لیا جائے، اور 12 لوگ جو ہے وہ 10 لوگ وہاں پر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہاں کے حالات ہر ایک کو مت بتانا، صرف مجھے آ کے بتانا۔ تو ہوا یہ کہ واقعی وہاں پر جو ہے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن وہ لوگ قد کاٹ کے لوگ تھے، تو جب آ کے یہ باتیں ہوئیں تو ان لوگوں میں بزدلی آ گئی، کہنے لگے ہم تو اس میں سے نہیں لڑ سکتے، ہاں یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تک کہ وہ خود نہ نکل جائے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہا 2 آدمیوں نے ان لوگوں میں سے
سے جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم البابا، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فاذا دخلتموہ، پھر جب تم اس میں داخل ہو، فانکم غالبون، تو تم ہی غالب ہو، وعلی اللہ فتوکلوا، اور تو اللہ پر ہی تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تو مومن۔ تو یہ جو لوگ بھی ادھر گئے تھے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے، ان میں دو آدمی ایسے تھے، یوشع بن نون اور کالب، انہوں نے آ کے ہر ایک کو نہیں بتایا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ یہ نیک مومن لوگ تھے۔ پھر قوم کو سمجھانے لگے کہ جب اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تمہارے ایمان اتنے ہی پکے ہیں تو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلھا، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ قوم اس کے اندر ہے، فاذھب انت وربک، جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایمان، اور یہ لوگ کیسے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے قد کاٹ والے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے ہیں، ہاں جا بہت، اگر اللہ نے لکھ دیا نا مقدر میں، تو اور تیرا رب لڑ، جب ملک فتح ہو جائے گا تو ہم آئیں گے پکی پکائی کھیر کھانے کے لیے، پھر ہم داخل ہوں گے۔ قال رب انی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں لا املک الا نفسی و اخی، میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی پر، فافرق بیننا، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فاسقوں کی قوم کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ بڑا سمجھایا، بات نہیں مانی، میں حاضر ہوں یا اللہ، میرا بھائی حاضر ہے، میرا اختیار جس پر چلتا ہے، امت پر میرا اختیار نہیں چلتا، جدائی ڈال دے۔ یعنی اتنا صبر کرنے کے بعد اب موسیٰ کو ان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی، تو یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں ان سے دور کر دے۔ قالا، کہا اللہ نے، فإنها محرمۃ علیہم، بے شک حرام کر دیے گئے ہیں ان پر، 40 سنہ، 40 سال، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ افسوس نہ کرنا فاسقوں کی قوم پر۔ اب اللہ نے 40 سال اسی صحرا میں ان کو قید کر دیا، مارے مارے پھرے، تو اور اسی صحرا میں ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور یہ جو ان کے بوڑھے نسلیں جو ہیں یہ مر کھپ جائیں، پھر ان کی جو اولادیں ہوں وہ جنگل کے ماحول میں پلنے والے، اور ان کے اوپر فرعون کی غلامی کے اثرات بھی نہ ہوں گے، اور چونکہ جنگلات میں رہنے سے کچھ سخت جان ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جہاد کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان پر خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، بالحق، کی حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے قربانی دی، قربانی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، کالا، تو اس نے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، کالا، کہا، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقین میں سے قبول کرتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام چونکہ پہلے آدمی تھے اور دوسرے لوگ نہیں تھے، تو اماں حوا کو ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر اگلے حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتا، اور دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی سے شادی کرتا۔ اب حابیل کے حصے میں جو لڑکی آتی تھی وہ قابیل کو پسند تھی، لیکن آدم علیہ السلام جس کا جو حق بنتا تھا اسی کے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب قابیل نے سوچا کہ جب تک حابیل رستے میں ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے دراز کیا میری طرف اپنا ہاتھ قتل کرنے کے لیے، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف کبھی دراز نہ کروں گا، لِأَقْتُلَكَ، کہ تجھے میں قتل کر دوں، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب حابیل چونکہ بڑا نیک تھا، کہنے لگا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ میں اللہ کا خوف ہے۔ انی اریدُ، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو لوٹ آئے میرے گناہ کے ساتھ، واسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ جو کوئی ناحق قتل ہو جاتا ہے تو
مقتول کے سارے گناہ بھی قاتل کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. قاتل صرف قتل کا گناہ نہیں لے کے ملے گا اللہ سے، بلکہ مقتول کے سارے گناہ بھی جو ہیں وہ قاتل کے کھاتے میں چلے جائیں گے. فتوت لہ نفسہ، پھر رغبت دلائی اسے اس کے نفس نے، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل کی. فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پھر وہ خسارہ پانے والوں سے ہو گیا. کچھ عرصہ سوچتا رہا قابیل، لیکن یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ بڑے بڑے گناہوں پہ دلیر کر دیتا ہے. بالآخر نفس کی مان لی اور اس نے اپنے معصوم بھائی حابیل کا قتل کر دیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو زمین کو کریدتا تھا. لیریہ، تاکہ وہ اس قاتل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. کالا، کہا، یا ویلتہ، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز رہا کہ میں اس کوے کی مانند ہو جاؤں. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں. فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندوں میں سے ہو گیا. اب لاش جو ہے وہ گلنے سڑنے لگی. گویا یہ زمین پہ پہلا قتل تھا، گویا پہلی فوتگی آپ سمجھ لیں، اور دفن کرنے کا طریقہ نہیں تھا. تو دو کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ مار مار کے مار دیا. پھر اس کوے نے زمین کو کھودا اور اتنا گڑا بنا دیا کہ وہ کوا پورا اس میں سما جائے. اس کو اس میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی. پھر اس کو افسوس ہوا کہ میری عقل تو اس کوے جتنی بھی نہیں، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ دیا. من اجل ذالک، اس وقت سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو بھی قتل کرے گا کسی جان کو ناحق، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے گا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. ومن احیاھا، اور جس نے اس کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جميعا، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، لَمُسْرِفُونَ، البتہ اسراف کرنے والے ہیں. اور یہ بات بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی کہ جو بھی کسی ایک بندے کا قتل کرے گا تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دلیر ہوتے ہیں، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے کسی کو قتل ہونے سے بچایا، گویا اس نے اس جرم کو روکا. آپ دیکھیں کہ جو سزائیں عرب میں نافذ ہیں اس کی وجہ سے قتل کتنا کم ہو گیا ہے. تو یہ کچھ اصول بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ آدم کے بیٹے پر بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے اس قتل کا رواج اسی نے ڈالا تھا. انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا اسے زمین سے بھگا دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے مراد کوئی بھی شرارتی جو ہے اقدامات، یا اسلامی حکومت میں بغاوت کرنا، یا اسلامی حکومت میں روڑے اٹکاتے رہنا، تو ایسے لوگوں کی. اور اس میں آ جاتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ بھی گویا اسلامی حکومت کے خلاف ایک جنگ ہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا جرم کی نوعیت کے مطابق قاضی دے سکتا ہے، وہ 2 سزاؤں کو جمع بھی کر سکتا ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ. فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی بھی 2 شکلیں ہیں. ایک پہلے کافر تھا اور پھر جب وہ اسلام میں آ گیا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تم انہیں پچھلے جو ہے گناہ ان کی سزا نہیں دو گے. یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایک بندہ اسلام قبول کر
کر کے پھر بھی جو ہے یہ جرم کرتا رہا، ڈاکے چوریاں یہ کرتا رہا، فساد زمین میں پھیلاتا رہا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا، تو پھر اس کو پچھلے جو اللہ نے چھپا دیا ہے اسے ڈھونڈو مت کہ ان کو پچھلی سزائیں بھی دی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اور جہاں جس وسیلے کا ذکر ہے جہاد کرو، کوشش کرو، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کی روشنی سے، اور آگے قرآن میں بھی آ جائیں گے کہ اللہ کے اسماء حسنی اللہ کا قرب پانے کا وسیلہ ہے۔ اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے، جیسے کہا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرو، یا کسی بھی زندہ نیک بندے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، تو وہ بندہ بھی ظاہر اللہ کا فقیر ہی بنے گا نا، کہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے ایک کام سونپا ہے، تو ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو یہ ہیں جائز وسیلے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر کہ ان کے لیے ہو جو زمین میں ہے تمام، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اس کے پاس، لیفتدوا بہ، کہ وہ اس کو فدیہ کر دے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر کافر کو زمین آسمان بھر کے سونا بھی مل جائے اور وہ کہے گا کہ یہ عذاب کے بدلے میں لے لیا جائے، تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ یعنی جی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت ہے چوری کر سکتی ہے تو ہاتھ اس کا جو ہے کاٹا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے پہلی چوری پر دایاں ہاتھ جو ہے یہاں سے پونچوں سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی کسی کی چوری جو ہے وہ نہ کرے۔ لیکن آج کی نام نہاد مہذب مغربی اقوام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنا یعنی ظالمانہ سزائیں ہیں اسلام کے اندر، لیکن خود جب ان کی جیلوں میں سیاسی مجرم آتے ہیں نا، تو ان سے جو یہ سلوک کرتے ہیں، اپنی عافیہ کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے جو ہے غیر مہذبانہ سلوک عورتوں کے ساتھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف بڑی جو ہے یہ بےہودہ گوئی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال جب یورپ میں تھے نا، تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو کتنی غیر مہذب سزا ہے، تو علامہ اقبال نے بڑے آرام سے کہا، انہوں نے کہا چور آپ کے نزدیک بڑا مہذب ہوتا ہے، جو دوسروں کا مال اڑا کے لے جاتا ہے یہ مہذب لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ سعودیہ میں چوریاں نہیں ہوتی، اور امریکہ کے اندر کتنی چوریاں ہوتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ شاہ فیصل نے کہا میں نے اپنے دور حکومت میں ہارڈلی 7 لوگوں کے ہاتھ کاٹے ہیں، میرا ملک چوروں سے پاک ہو گیا ہے۔ روز کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ رہے نا، یہ ایک دہشت ہو جاتی ہے، تو سزاؤں کو نافذ کر دینا چاہیے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کی ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چور اگر انسان اس کو عدالت میں فیصلہ لے جانے سے پہلے معاف کر دے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب فیصلہ عدالت میں آ جائے تو پھر چور کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا۔ علم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو
یسارعون فی الکفر، وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے ہیں، سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کو جھوٹ بنانے کے لیے سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین وہ دوسری قوم کے لیے کان لگاتے ہیں، لم یاتوک جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ وہ تحریف کر دیتے ہیں کلمات کو اس کے موقع محل سے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا اگر تم ایسا حکم دیے جاؤ، فخذوہ تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تم ایسا حکم نہ دیے جاؤ، فاحذروا تو چھوڑ دینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جو شخص کے ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس سے فتنہ کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو ہرگز تو اختیار نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جو لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہود اور منافقی آپ کی محفلوں میں اس لیے آتے ہیں کہ جو کچھ سنا ہے انہیں اس انداز میں بیان کیا جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ ہاں، اور یہ یہود کا یہ حال ہے کہ جب ان میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا تو اس وقت یہ تو ان کا منہ کالا کر کے، حالانکہ تورات میں رجم کا حکم تھا، یہ ان کا منہ کالا کر کے ایک شہر کا چکر گدھے پہ بٹھا کے شہر کا چکر لگوا دیتے، من گھڑت دین۔ لیکن پھر ایک دفعہ جب ایسا ہوا تو وہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید دین اسلام کے اندر کوڑوں کی سزا ہے، رجم کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تورات میں تم ایسا حکم کیا پاتے ہو؟ بہرحال تورات لائے گی، رجم کا حکم نکل آیا، لیکن یہ ادھر سے ٹھان کے یہی آئے تھے کہ اگر تو کوڑوں کا حکم دے پھر تو مان لینا، لیکن اگر رجم کا حکم دے تو پھر نہ ماننا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دے رکھی تھی، یا تو اپنی تورات کے مطابق فیصلے کر لو یا پھر میرے پاس لے آؤ، لیکن جب تم فیصلہ میرے پاس لاؤ گے تو میں جو بھی فیصلہ کروں وہ نافذ العمل ہوگا۔ تو پھر اس شادی شدہ جوڑے کو رجم کیا گیا۔ سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، اکالون للسحت وہ حرام کو کھانے والے ہیں، فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم اگر وہ آپ کے پاس آئیں آپ چاہیں تو فیصلہ کریں یا فیصلہ نہ کریں، فإن تعرض عنہم اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں گے، فلن یضروک شیئا وہ ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، فإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ سے فیصلہ اگر لیں تو پھر آپ نے فیصلہ جو ہے کسی کی آرزو کے مطابق نہیں، حق کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے وہ آپ سے فیصلہ لیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهُ اس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ مومن نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو کہتے ہیں تورات پر ایمان ہے لیکن تورات کے اندر رجم کا حکم نہیں مانتے، اور ویسے تو نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتے لیکن فیصلہ آپ کے پاس کرانے آ جاتے ہیں، گویا یہ کسی بھی لحاظ سے نہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت اور نور ہے، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ نبی وہ لوگ جو فرما بردار ہیں، للذین ہادوا ان لوگوں کا جو یہودی ہیں، والربانیون والاحبار اور ربانی لوگ اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بما استحفظوا من کتاب باللہ اس وجہ سے جو وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، وکانوا علیہ شہداء اور وہ اس پر گواہ ہیں، فلا تخشوا الناس آپ لوگوں سے مت ڈریں، واخشونی اور مجھ سے ڈریں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی
نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ وہ کافر ہیں۔ یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں یا انڈر لائن کر لیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، اور نبی بھی اور ربانی لوگ یہود کا فیصلہ اسی تورات کے مطابق کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں، آپ کو جو اللہ نے دین دیا ہے آپ کا فیصلہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ مسلمان بھی سن لے، قانون کون سا ہونا چاہیے؟ قرآن کا ہی قانون ہونا چاہیے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے میں دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہوگا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، تو جو کوئی صدقہ کر دے اسے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، پہلی آیت میں کہا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، یہاں کہا کہ وہ ظالم ہے۔ یعنی تورات میں یہ لکھا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں، کوئی کسی کی ناک کاٹے گا تو بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، کوئی کسی کا دانت کاٹے گا تو بدلے میں اس کا دانت جو ہے وہ کاٹا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ ہاں، یہ قصاص تھا تورات کے اندر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیت بھی رکھ لی، دیت بھی رکھ لی، حالانکہ دیت تورات کے اندر نہیں تھی، یہ دین اسلام کے اندر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم قصاص نہیں لیتے، دانت کے بدلے میں دانت نہیں توڑتے تو اونٹ جو ہے وہ لے لو دیت، تو ایسا بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے کہ چلو ہم نے یہ بھی معاف، دیت بھی معاف کر دی، قصاص بھی معاف کر دیا، تو جو معاف کرنے والا ہے نا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کا وہ گناہ جو اس نے دانت توڑا تھا، جو جارے زخمی کرنے والا ہے اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ دونوں شکلیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ بنو نذیر جو تھا یہود کا، بنو نذیر یہ مالدار تھا، اور بنو قریظہ جو ہیں یہ غریب لوگ تھے، تو بنو نذیر بنو قریظہ سے دوہری دیت وصول کرتے اور خود نصف دیت دیتے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا دوہری دیت نہیں، برابر دیت جو ہے وہ ادا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو یہ ناانصافی کہ دیت تھی ہی نہیں تو رات میں قصاص ہی تھا، وہ ایک ناانصافی کی، اور دوسری ناانصافی کہ اپنے لیے اور قانون اور دوسروں کے لیے، فقیروں کے لیے اور قانون، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ، وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے آگے ہے، مِنَ التَّوْرَاۃ، تورات سے، وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، ہم نے اسے انجیل عطا کی ہے، فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے آگے ہے تورات سے، وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ، اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے۔ یعنی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے وہ کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ تورات کی ہی تصدیق کرتے ہیں، اور تورات کے وہ احکامات جو اللہ کے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور وہ جو لوگوں نے من گھڑت بنا رکھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں سے نکال دیا جائے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِیلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ وہ فاسق ہیں۔ پھر اس جملے پر غور کریں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر شروع میں کرے، پہلی دفعہ ہو تو فاسق ہے، پھر وہ اس کو آگے حد میں پہنچے تو ظالم ہے، لیکن اس کو اصولی بنا لے تو قانونی بنا لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہود نے تورات کے اندر رجم کا حکم موجود تھا، اللہ کا حکم تھا نا، اس کو بدل دیا،
اپنی بات لے آئے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ جرم کفر ہے. لیکن یہ جو کہا تھا نا کہ ہم تو دوہری دیت وصول کریں گے اور تمہیں سنگل دیت دیں گے، یہ تو عدل کے خلاف، یہ ظلم ہوگا. اور اگر اس سے کم درجے کا ہوگا گناہ تو پھر وہ فسق ہوگا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو اس کے آگے ہے، من الکتاب، کتاب سے، ومہیمنا علیہ، وہ اس پر نگہبان ہے یا نگران ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے مطابق. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے ایک شریعت اور ایک رستہ. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امۃ واحدہ، تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے بھی جس کے جو اس نے تمہیں دیا. فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً تمام کا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں خبر دے دے گا اس کی جو تم اس میں اختلاف کرتے تھے. یعنی قرآن جو ہے یہ باقی ساری کتابوں پر نگہبان ہے. جس طرح مرغی ہوتی ہے نا، وہ اپنے سارے چیزوں کو اپنے اندر دشمن سے بچاؤ کے لیے چھپا لیتی ہے، اسی طرح قرآن پہلی تمام الہامی کتابوں کا آپ سمجھ لیں نچوڑ جو ہے وہ اب کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر. تو پھر آؤ اہل کتاب، اپنی تورات اور انجیل کو قرآن پر پیش کرو. جو احکامات قرآن کے مطابق ہیں وہ درست ہیں، جو احکامات قرآن کے مطابق نہیں ہیں وہ غلط ہیں، وہ لوگوں کی ہیں. اور جو احکامات نہ قرآن سے ٹکراتے ہیں نہ اس کے مطابق ہیں تو ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو، نہ ان کی تصدیق ہے اور نہ ان کی تکذیب ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہیے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ کہ وہ فتنہ میں ڈال دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اس چیز سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو جان لے، انما یرید اللہ، کہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ وہ ان کو ان کے بعض گناہوں کے سبب سے پہنچ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثریت لوگوں کی فاسق ہے. اور یہ یہودی آئے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے نا، کہتے تھے چونکہ ہم علماء ہیں تو آپ، ہمارا فریق ثانی سے جھگڑا ہے، آپ ہماری بات سنیں لیکن ہمارے حق میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. چونکہ ہم علماء ہیں، ہمارے حلقے اثر میں بہت سے لوگ ہیں، وہ سارے بھی ہماری وجہ سے آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا رشوتی اسلام اپنے پاس رکھو، ہم تو وہی فیصلہ کریں گے جو حق ہے، اور جو حق بات نازل ہو چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. جبکہ آپ اس وقت ایک ایک بندے کے دین اسلام قبول کرنے کے لیے کتنے حریص تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن رشوتی اسلام نہیں چاہیے، دین اسلام کو بیچا نہیں جا سکتا. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جہالت کا حکم وہ چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکم میں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. یعنی یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ کا حکم ہی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. گویا دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دین ہے، باقی اس سے ٹکراتے ہوئے جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے وہ پاکستان کے قوانین کیوں نہ ہو، اگر دین اسلام سے ٹکراتے ہیں تو وہ جہالت کے ہی حکم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم پکڑو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست. بعضهم اولیاء، بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں تم میں سے. فإنہم منہم، تو وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
یعنی یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، لیکن ظاہری موالات یا ہمدردی یا ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لینا، اگر ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں کوئی عیسائی یا اگر وہ بھوکے ہیں کچھ ان کو دے دینا یا ان کی مدد کر دینا، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن کون سی دوستی؟ دلی دوستی منع ہے، کہ وہ آپ کے گھروں میں آپ کے کھانوں میں شریک ہو رہے ہیں، دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، اور آپ ان کے گھروں میں شادیوں میں ان کے ایک ایک بات میں دلی، تو آپ کے راز ان کے پاس ہے، ان کے راز آپ کے پاس ہے، ایسی دوستی جو ہے یہ منع ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ کچھ ہمدردی غم گساری یہ منع نہیں ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ انہی کافروں میں جلدی کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ نہ پہنچ جائے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ فتح کا معاملہ لے آئے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ ہو جائیں جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں شرمندہ۔ یعنی منافق جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں اور یہودیوں کافروں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں، اور چونکہ اس وقت یہودی بڑے مالدار تھے اور سرسبز و شاداب علاقے، زراعت کھیتی باڑی انہی کے پاس تھی، اسلحہ بھی بیچا کرتے تھے، اس لیے منافقین کو یہ ڈر تھا کہ ادھر بھی دوستی رکھے، اگر یہ غالب آ جائیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اور چونکہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے جان و مال بچانے کے لیے مسلمان ظاہری طور پر ہو چکے تھے، لیکن دل میں چاہتے تھے کہ کافروں کو، مکہ کافروں کے پاس ہی رہے، کیونکہ مکہ جس کے قبضے میں تھا نا، انہیں بڑی قوت سمجھا جاتا تھا، اس لیے ادھر بھی گٹھ جوڑ لگا کے رکھتے تھے، اور دلوں میں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی مکہ نہ ملے۔ لیکن اللہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مسلمانوں کو ہی دے دے، یا اس سے پہلے ہی اللہ ان منافقوں کے پول کھول کے رکھ دے، اور جو دلوں میں چھپا رکھا ہے نا کہ مسلمان کبھی غالب نہ آئے، یہ ساری ان کی کرتوتیں اللہ ان پر ظاہر کر دے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائی تھیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل برباد ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور جب مومن غالب آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو مومنوں کا تو اعتبار اٹھ گیا ان منافقین کا مومنوں پر، کیونکہ جب یہ آتے تھے مومنوں کے پاس تو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے، تو مومن کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ صرف وقتی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وقتی طور پر نمازیں پڑھی تھی مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وقتی جہاد کیے تھے، وقتی انہوں نے زکاتیں دی تھی، ان کا کوئی عمل نیکی دل کی نیت سے نہیں تھا یا آخرت پر صحیح ایمان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے یہ عمل ان کے برباد ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی مرتد ہو جائے گا تم سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے سمجھا آپ نہیں رہے تو اب اسلام بھی نہیں رہے گا، مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس وقت اور مدینہ کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ چڑھائی کا خوف تھا، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تیار کیا تھا کہ ایسے میں آپ کی وفات ہو گئی، اب ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، لوگوں نے کہا کہ اتنے نازک حالات ہیں، اور کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے بھی کر ڈالے، جھوٹی نبوت کے دعوے، مرتدین اور زکوٰۃ سے انکار، اسلام سے لوگ پھر گئے، تو ایسے میں کسی نے کہا کہ ابھی آپ لشکر اسامہ کو نہ جانے دیں، ابو بکر صدیق سے کہا، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں، میں لشکر اسامہ کو ضرور بھیجوں گا، کیونکہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا تھا، اور اگر پرندے آ کے مجھے
مجھے نوچ لے، میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ میں، تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ اور پھر یہ لشکر بھیجا گیا اور فتح یاب ہو کر یہ لشکر واپس آیا۔ پھر جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے، ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، ان مرتدین کے خلاف بھی، اور یہ جھوٹی نبوتوں کے دعوے کرنے والوں کے خلاف بھی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ صحابہ کی جماعت، یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت، اور ان کا سردار کون تھے؟ ابو بکر صدیق ان کے سردار تھے، انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرے نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر کیا کچھ نہیں بکواسات ہوتے صحابہ کے بارے میں۔ بات یہ ہے صحابہ ہمارے دل کا ایک ٹکڑا ہے، اور صحابہ سے ہمیں بہت پیار ہے کہ یہ قرآن ان صحابہ کی محنتوں سے ہمارے پاس پہنچا۔ ایک ادنا صحابی بھی ہم سب سے بہت افضل ہے، اس لیے کہ اس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ یعنی دوستی اللہ اور اس کے رسول سے کرو، مومنین سے کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب ہے۔ یعنی ہماری آج کی نجی زندگی میں بھی ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ والے ہیں، ہاں، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ دین اسلام جو ہے یہ شامل رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، نہ تم پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، ولعبا، اور کھیل بنا رکھا ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست نہ پکڑو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ یعنی کسی کافر سے ہم دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں اذانیں اونچی آواز میں نہیں دی جاتی، لوگوں کے سکون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ جی سپیکر، ہم صبح سو رہے ہوتے ہیں اور یہ سپیکر کی جو آوازیں نا اذان، یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستیاں جائز ہیں جو ہمارے دین کے شعار کو جو ہے وہ مذاق بنائیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف اذان کہہ کے بلاتے ہو، اتخذوها هزوا، تو وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، ولعبا، اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، تو اس وقت چند لڑکے تھے، انہوں نے اذان کی نقل اتاری، اس کا مذاق کیا، ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس وقت تو وہ کافر تھے۔ آپ نے ابو محذورہ کو، ان لوگوں کو بلایا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام اتر گیا، اور ان کی آواز اچھی تھی، آپ نے انہیں مکہ کا مؤذن ہی بنا ڈالا، یعنی نقل اصل بن گئی۔ تو جو تمہارے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھیں ہمارے پردے کو قبول نہیں کیا جا رہا، پردے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایسے لوگ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ اور جو کوئی ایسے لوگوں کو دوست رکھے گا، گویا پھر وہ انہی آیات کے مطابق اس پر جو ہیں احکامات لگیں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، هل تنکمون منا، نہیں تم عیب رکھتے ہم پر، الا مگر، ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کون سا عیب ہی سب سے بڑا ان کو کھٹکتا ہے؟ ہمارا مسلمان ہونا ہی انہیں اچھا نہیں لگتا، اور جب تک ہمارے ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک مسلمان کبھی بھی کسی کافر کو اچھا نہیں لگ سکتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هل ننبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے زیادہ برے انجام کی، مثوبتاً، انجام کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ، جسے اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اس پر ناراض ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا ان میں سے بندر اور
खिंजीर वाबदत तागूत और तागूत के बंदे उलाइका शर्म मकाना, ये लोग बदतरीन मखलूक हैं। वाजल्लु अन सवा सबील, और रास्ते से ज़्यादा गुमराह हैं, सीधे रास्ते से ये गुमराह है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हारी बदअहदियाँ थी, अंबिया का कत्ल था, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को सख्त कर दिया, और ये तुम्हारे बड़े ही थे ना जिन्होंने हफ्ता के दिन नाफरमानियाँ की और अल्लाह ने उनको बंदर जलील कर दिया। तुम तागूत के बंदे हो, अपनी ख्वाहिश नफ्स के बंदे हो। हर वो बंदा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा है और बड़े बड़े गुनाहों पर दलेर है और उन्हें जायज़ समझ के कर रहा है, ये बदतरीन किस्म के लोग हैं। वइज़ा जाउकुम, और जब वो आते हैं आपके पास, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वक़द दखलू बिल कुफ्री, बेशक वो दाखिल हुए थे कुफर के साथ। वहुम कद खरजू बिही, और बेशक वो उसी के साथ निकल गए। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है उसको जो वो छुपाते हैं। यानी आपकी महफिलों में यहूदी भी बैठे होते, ईसाई भी, मुनाफिक भी, और लगता ऐसे कि जैसे बड़ा गौर से सुन रहे हैं, हाँ में हाँ भी मिलाते, लेकिन बात ये अल्लाह जानता है ना, ये कुफर के साथ ही दाखिल हुए थे और कुफर के साथ ही ये बाहर निकल गए हैं। वतरा कसीर मिनहुम, और आप देखते हैं अक्सर को उनमें से, युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान, वो गुनाह और ज्यादती के कामों में जल्दी करते हैं। व अक्लिहिमुस सहत, और उनका खाना हराम का है। लबिअस मा कानू यामलून, अलबत्ता बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी इंसान जैसी आदत बना ले, अगर गुनाह के काम करता चला जाएगा तो ज़ाहिर है गुनाह के काम ही उसे आसान लगेंगे, उसे नेकी के काम बड़े मुश्किल लगेंगे। लेकिन जो लोग नेकी के रस्तों में आ जाते हैं उन्हें अल्लाह ताला ये रस्ते आसान कर देता है। लौला यनहाहुमुर रब्बानिशूना, क्यों नहीं मना करते उनको रब वाले, वल अहबारू और उलमा, अन कौलिहिमुल इस्मा, उनकी गुनाह वाली बातों से, व अक्लिहिमुस सुहता, और उनके हराम के खाने से, लबिअस मा कानू यस्नाउन, अलबत्ता बुरा है जो वो करते हैं। यानी बुराई शुरू में चंद लोग करते हैं ना, लेकिन अगर बुराई को दबा दिया जाए तो बुराई बंद हो जाती है। लेकिन अगर बुराई को इग्नोर कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, और फिर उलमा भी साथ बैठे रहें और मना ही ना करें, तो बुराई क्या हो जाती है, आम हो जाती है। यही यहूद के उलमा का हाल था कि वो बुराई को रोकते नहीं थे, बल्कि ऐसा ऐसा खुद भी वो काम कर लेते थे। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, और कहा यहूदियों ने अल्लाह का हाथ बंद हो गया है, यानी अल्लाह बखील हो गया, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुल्लत ऐदीहिम, उनके हाथ बंद कर दिए गए हैं। वलुइनु बिमा क़ालू, और वो लानत किए गए साथ उसके जो उन्होंने कहा। बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के तो दोनों हाथ बड़े कुशादा हैं। युनफिकु कैफ यशा, वो खर्च करता है जिस तरह चाहता है। पहले इसको सुन ले। जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि वमे युक्रिजुल्लाह कर्जन हसना, कि जो भी अल्लाह को कर्जे हसना देगा, उस वक्त यहूदियों ने कहा कि देखो इनका अल्लाह फ़कीर हो गया है, अब हमसे कर्जे मांगता है। अब ज़ाहिर है जब तुम इस तरह के अमाल रखोगे तो अल्लाह की रहमतें तो नहीं आएंगी ना, फिर अल्लाह का रहमतों के दरवाजे इन पर बंद हो गए, तो कहने लगे अब तो अल्लाह का हाथ बंद ही हो गया है। बखील ये खुद लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन का खर्च कर देना उसमें से कुछ भी कम नहीं करता। भला देखो तो जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया और आज तक वो कितना खर्च कर चुका, लेकिन इस खर्च करने ने जो उसके पास है उसमें से कुछ भी कम नहीं किया। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम, और अलबत्ता ज़्यादा करता है अक्सर को उनमें से, मा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है, मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, तुग़यानम व कुफ्रा, सरकशी और कुफर में ही। यानी फिर जब उनकी शरारतें कुरान में उतर आती हैं कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये अपनी जुर्म की माफ़ी मांग लेते और इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन इस वही के आने पर भी उनके कुफर और बुग़्ज़ और अदावत में ही इजाफा हुआ। वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा, और हमने डाल दी उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ क़यामत के दिन तक। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बी, जब कभी उन्होंने जलाई आग जंग के लिए, अत्फ़अहा अल्लाह,
اللہ نے اس کو بجھا دیا. یسعون فی الارض فسادا, اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین, اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی ان یہود کو یہ بھی حسد تھا کہ مدینہ کے جو مشرکین تھے یعنی اوس اور حضرت یہ انصار بن گئے, یہ مسلمان ہو گئے. چونکہ یہود ان کو پہلے لڑا کے رکھتے تھے, اپنا اسلحہ بیچا کرتے تھے, جب یہ مسلمان ہو گئے بھائی بھائی بن گئے, اب ان کا اسلحہ بکنا بھی بند ہو گیا, اور دشمنی کہ یہ پھر سے کیوں نہیں لڑے. ایک بڈھے نے جب ان کو دیکھا نا, انصار کو آپس میں یعنی بھائی بھائی بن کے خوشی سے بیٹھے ہوئے, اسے برداشت نہ ہوا. اس نے ایک شخص سے کہا جاؤ ان میں جو جہالت کے دنوں میں جنگ بواس لڑی جا رہی تھی نا, اس کے کچھ شعر پڑھ دو. وہ انصار نے جب سنے تو وہ جو پرانی عصبیت تھی نا وہ پھر نئی ہو گئی, اور انصار ہتھیار ہتھیار پکارنے لگے. کچھ نے کہا دوبارہ لڑائی جو ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی. آپ آئے اور انصار سے کہا میری موجودگی میں جہالت کی یہ پکار, اللہ نے تو تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا. انصار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگ گئے, رونے لگ گئے. وہی بات ہے کہ ان یہودیوں نے, کافروں نے جب کبھی آگ لگانے کی کوشش کی, اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ, اور اگر یہ کہ اہل کتاب آمنوا ایمان لے آئیں, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کر لیں, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم ان کے سارے گناہ ان سے دور کر دیں گے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, ہم ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیں گے. یعنی مجرم کیسا ہی کیوں نہ ہو, جب وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر یہ کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ, ان میں سے ایک امت راہ راست پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اگر وہ تورات اور انجیل کے حکموں کو مان لیں, اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوں, آسمانوں سے بھی کھائیں زمینوں سے بھی کھائیں. جو لوگ رزق کی فراہی کے لیے وظیفے مانگتے ہیں نا, یہی آیت وظیفہ ہے. یہ نہیں کہ اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے, عملاً اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر لو, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, تو پھر اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی انشاءاللہ. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلغ ما انزل الیک, پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے نہ کیا, فما بلغت رسالتہ, تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم سب سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, خوب آپ نے نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ کہا, یا اللہ گواہ رہنا, یا اللہ گواہ رہنا, یا اللہ گواہ رہنا, یقیناً میں نے تیرا کلام جو ہے تو میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے مصائب تھے, 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا, اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ مدینہ کے اندر اتنا خوف تھا آپ رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے. پھر ایک دن آپ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ رات میرے گھر کا پہرا دو, میں سونا چاہتا ہوں. اتنے تنگ حالات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے محبوب آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے, اللہ آپ کو بچا لے گا. پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ نے پہرا نہیں رکھا. یہودیوں نے 3 دفعہ سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا. قل یا اہل الکتابی, آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہ ہوگے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کر دو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن کثیرا منہم، اور البتہ زیادہ کرتا ہے اکثریت کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ افسوس نہ کیجئے کافروں کی قوم پر، یعنی اہل کتاب کسی بھی دین پر نہیں جب تک کہ وہ تورات اور انجیل کو اس پر عمل نہ کریں، ظاہر جب عمل کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ باتیں وہی جو نازل ہوتی گئی، ہونا تو چاہیے تھا ان کے کفر کا علاج ہو جاتا، لیکن وہ اپنے کفر میں زیادہ ہوئے، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا پیٹ خراب ہو جائے تو پھر اچھی غذائیں بھی پیٹ کو خراب ہی کرتی ہیں، ہاں جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، وہی کا آنا ان کے دلوں میں جو نفاق مرض بیٹھا ہوا ہے یا کفر ہے نا، تو وہ جب تک نہیں ہٹے گا تو یہ وہی ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور بے دین، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آمنو سے مراد یہ منافق بھی ہو سکتے ہیں اوپر سے، اور یہ وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو بھی کچے پکے ہیں، یہ ساری طرح کے جتنے بھی فرقے ہیں، اگر یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر آخرت میں ان کا بھی حصہ ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ بے شک ہم نے پکڑا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، ان کے نفس اسے چاہتے ہی نہ تھے، فریقاً کذبوا، ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو وہ قتل کر دیتے تھے، یعنی نبی ان کو پسند نہیں آتے تھے، اس لیے کہ خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب خواہش نفس کے پیچھے لگے ہیں تو نبی کی بات کیسے بھائے گی انہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے خیال کیا کہ فتنہ نہ ہوگا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ایک علاقہ صحرائے سینا سے جب ان کے وہ جوان بوڑھے مر کھپ گئے، جوان نسل آ گئی، تو پھر شام کا ایک علاقہ فتح کر ہی لیا، جس میں سے پھر یہ دروازے سے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، وہاں جا کے انہوں نے فحاشی اور عریانی کا سیلاب یہ لے آئے، پھر اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی تو پھر بخت نصر بابلی کو نے ان پر حملہ کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو لونڈی غلام بنا کے یہ اپنے بابل لے گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ملوک فارس کی وجہ سے ان کو رہائی ملی، اور پھر یہ واپس آئے بیت المقدس میں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا، کچھ اچھے اعمال کیے، چونکہ ان کا نعرہ ہی یہ تھا ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، جو مرضی کر لیں فتنہ نہ ہوگا، ہاں، لیکن اس کے بعد انہوں نے زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جنہوں نے یعنی الوہیت مسیح
مسیح کو الہ بنا لیا، اور اس کی شکلیں کیا ہے؟ اپنا ہر طرح کا نفع نقصان وہ عیسیٰ سے منسوب کر دیا۔ جیسے ایک سفر میں میرے ساتھ ایک عیسائی عورت اپنے دکھڑے رو رہی تھی، اور مجھے پہلے تو باتوں میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہیں، کچھ شک و شبہ مجھے بھی ہو رہا تھا کہ یہ عیسائی ہیں۔ پھر اس عورت کے منہ سے، بڑے دکھ تھے اس کو، اس عورت کے منہ سے نکلا، آپ ہی سونا مسیح سارے دکھ میرے دور کر دے گا۔ تو بات یہ ہے، سونا مسیح نہیں دور کر سکتا، دکھ کون دور کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی دور کرتی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود مگر ایک ہی، اور نہیں کوئی الہ مگر ایک ہی الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور دوسرے قسم کے عیسائی وہ یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تین اقنوم ہے۔ پہلے تو انہوں نے عیسیٰ کو اور جبریل کو اور اللہ کو، تینوں کو ملا کے ایک اللہ بنایا۔ بعد میں انہوں نے کہا جبریل کی بھی ضرورت نہیں، مریم کو شامل کرنا چاہیے۔ ہاں، یعنی اس طرح ان کے من گھڑت دین۔ پھر کہنے لگے کہ اب جی اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ مل کے پھر خدا پورا ہوتا ہے، اکیلا اللہ تو ادھورا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا اللہ ایک ہی ہے۔ جب عیسیٰ اور مریم نہیں تھے تو زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا تھا؟ اللہ چلا رہا تھا نا، جبکہ ابھی عیسیٰ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ معبود ایک ہی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے بخشش مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ اچھا، اس آیت کو میں ساتھ ساتھ جو دلائل دیے نا اللہ نے، یہ ساتھ ساتھ آپ سنیں گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول۔ جو بندہ رسول ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ ایک وقت اللہ بھی ہو رسول بھی ہو۔ تو یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد ہو گیا۔ قد خلت من قبلہ رسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ نئے ہے، حادث ہے، قدیم نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے کئی رسول ہے، اور اللہ کی ذات ازلی، ابدی اور قدیم ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت کا یہ معیار بھی پورا نہیں اترتا۔ وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی سیدہ مریم پر جو ایک الزام لگاتے ہیں زنا کا، وہ پاک ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کی ماں ہے، تو جس کی ماں ہو وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تو وہ معبود ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ نے الوہیت کا رد کیا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانے کے محتاج ہیں، تو جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو محتاج ہو، جو محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو 2-3 ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے جو محتاج ہو وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام ہی رکھتے رہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے الزام سے نہ بچا سکیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی دنس میں انہیں سولی چڑھا دیا، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا نہ سکے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہی جو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئی، تو جو اپنی ذات کے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتا یا اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، وہ دوسروں کے لیے الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل یا اہل الکتابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے،
اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں غیر الحق کی نا حق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو بے شک گمراہ ہو گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے اکثریت کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یعنی یہ جو عیسائیت ہے یا یہودیت، ان پر جب یونانی فلاسفر غالب آ گئے تو پھر انہوں نے 4 صدی عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صدیوں کے بعد یہ تثلیث کا عقیدہ گھڑا تھا کہ خدا 3 ہے۔ لوگوں سے مرعوب ہو کے تم نے یہ عقیدے گھڑے، جبکہ اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اب یہاں پہ لعنت کیے گئے کافر، ان کا کفر یہ نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لائے تھے، لیکن کفر ان کا کیا تھا، جو یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور من گھڑت دین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یونانی فلاسفروں سے بڑے مرعوب تھے اور دین کی انہوں نے دھجیاں اڑا ڈالی تھی، ہر حد پار کر گئے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ نے کفر کا کہا۔ اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور ان دونوں کی زبان پر ان لوگوں کو لعنت کی گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے، خود بھی برائیاں کر لیتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تری کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، یتولون الذین کفروا، اور دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہو گیا اللہ ان پر، وفی العذاب هم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان کا حبس باطن یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست رکھتے ہیں اور کافروں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے اچھے ہو۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف، متخذوہم اولیاء، تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، البتہ آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے شدید ترین دشمن مومنین کے لیے، الذین، ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، اور ضرور پائیں گے دوستی مومنین سے، دوستی میں قریب ترین ان لوگوں کو جو عیسائی ہیں، ذالک بان منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں، ورہبان، اور درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی مومنین کے بدترین دشمن یہودی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، لیکن عیسائیت جو ہے یہ کم تر دشمن ہے، کیونکہ عیسائیوں میں کچھ لوگ علماء ہیں، درویش ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اس لیے چونکہ یہودیوں میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب یہ بدترین دشمن تھے، اور عیسائیوں میں ہرقل اور شاہ حبشہ یہ عیسائی تھے، لیکن مومنین کے محبت ان کے دلوں میں تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔